السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 63 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے جسے قبیلہ سعد بن بکر کے لوگوں نے ایک نمائندے کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تاکہ وہ لوگ اپنے نمائندے کے ذریعے جان سکیں کہ جو باتیں ان تک پہنچی ہیں کیا واقعی وہ باتیں درست ہیں، کیا جس شخص کے ساتھ وہ باتیں منسوب کر کے بیان کی جا رہی ہیں وہ شخص خود ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 63، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ اکرام میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے، یعنی یہ کہ کسی چیز کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کسی دیوار یا درخت کو۔ ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے کہنے لگا اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھ میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں آنے والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے والد کے نام سے نہیں بلکہ ان کے دادا کے نام سے مخاطب کیا کہ اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھ میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے، یعنی نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے عمرا سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء میں تقسیم کریں، یعنی کہ یہ کہ امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جن خاص نکات کو عرب محدثین نے بیان کیا ہے ان میں ایک نکتہ اونٹ کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ ان کے نزدیک ہر حلال جانور جس کا گوشت اور دودھ ہم پر حلال کیا گیا ہے اس کا مسجد میں داخل ہونا بالکل جائز ہے، اور پرانے وقتوں میں لوگ اونٹ پر ہی بیٹھ کر حج اور عمرہ ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ شخص اونٹ کو باندھ چکا تو اس نے پوچھا تم میں محمد کون ہیں؟ اب یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ شخص صحابہ اکرام کے درمیان پہچان ہی نہیں سکا کہ ان میں اللہ کا نبی کون سا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ وہ کسی طور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ ظاہر ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ عام انداز میں گھل مل کر بیٹھنا، عام سادہ سا لباس پہننا اور اوپر سے دوستانہ طبیعت کسی طور پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ ان سب سے کہیں اعلیٰ ہیں۔ ہاں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خاص طور پر دینی تعلیمات یا احکام الہی کے بارے میں بتانا ہوتا تو اس وقت ان کا انداز بالکل ایک استاد کا سا ہوتا تھا۔ اب وہ شخص جس کا نام زمام بن ثعلبہ تھا اس نے کوئی عام سے لہجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات نہیں پوچھے تھے، بلکہ اس کا انداز غسیلا تھا جس کی اس نے سوالات کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی بھی چاہی تھی کہ آپ ناراض نہ ہونا، میرے سوالات سخت قسم کے ہیں اور انداز بھی سخت۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عین مزاج کے مطابق انتہائی محبت سے کہا کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھو۔ پھر اس شخص نے سخت الفاظ میں ان کے نبی ہونے، 5 نمازوں کی ادائیگی، رمضان کے روزوں اور امیروں سے صدقہ لے کر غریبوں میں تقسیم کرنے کی یعنی زکوٰۃ وغیرہ کی تصدیق چاہی۔ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی تم ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ ایسا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ گواہ ہے، میرا یہی پیغام ہے، یہی حکم ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس دین پر، اس شریعت پر جو آپ لائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور مجھے میری قوم نے آپ کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ واقعی درست ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کسی قوم کا، کسی قبیلے کا کوئی فرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس احکام الہی یا دین کے بارے میں جاننے کے لیے حاضر ہوتا تو وہ حکم، وہ علم صرف اس شخص کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ نمائندہ واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتا اور پھر وہ سب اس پر عمل کرتے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔